नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज बड़ी अच्छी खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और खासकर मेरे लिए तो और भी अच्छी है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं शेयर ये करना चाहता हूं आप सब पाकिस्तानियों से कि एक बड़ा ही क्रेडिबल रिसर्च सेंटर है, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जिसकी सारी रिसर्च मुस्लिम उम्मा पे होती है, तमाम मुस्लिम ममालिक की, मुस्लिम लीडरशिप की और हालात की वो रिसर्च करते हैं और उनको बड़ी अहमियत दी जाती है पूरी दुनिया में। टॉप 500 ये जो रिसर्च सेंटर है, या आप इसको थिंक टैंक कहें या आप इसको मुस्लिम उम्मा का दिमाग कहें, उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर या आप कहें मैन ऑफ द ईयर के लिए हमारे वजीर आजम इमरान खान को मुंतखब किया है। तो ये सब पाकिस्तानियों ने जो भी इस खबर को सुनेगा, आपने सुन ली होगी, मीडिया में भी आ चुकी है, ट्विटर सारा हर एक तरफ, तो हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। और यही देखें, यही असल लीडर जो होते हैं, यही उनका करिश्मा, उनका काम और उनकी अहलियत इसी तरह मुल्कों की जो इज्जत है उसमें इजाफा करती है। अब नाजरीन, इसका एक बड़ा जबरदस्त पस मंजर है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस वक्त जो उतार चढ़ाव मुस्लिम उम्मा में, आपने देखा कि सऊदी अरब, यूएई, इसराइल, आपने देखा चाइना, अमेरिका की टेंशन पूरे बड़ी तेजी के साथ, खासकर सारे दुनिया के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये 3-4 महीने पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें बड़े आम है, अमेरिकन इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बहुत जबरदस्त जो है ना उतार चढ़ाव हो रहा है। अब इसमें सबसे जो आम क्वेश्चन है कि वो ये है कि मुस्लिम उम्मा को लीड कौन करेगा। नाजरीन, आप पसंद तारीख में देखें तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा कि तकरीबन 600 साल तक तुर्की, जिसको बाद में लोग यूरोप का मर्द बीमार कहते थे, इस वक्त तो खैर उसको मर्द तवाना कहना चाहिए, लेकिन जब 600 साल उस्मानियों के पास खिलाफत थी तो वो पूरी मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम दुनिया को वो लीड कर रहे थे और उनका बड़ा असर रसूख भी था। फिर जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के हालात आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान को आज़ादी मिली, बहुत सारे अरब ममालिक वजूद में आए और तुर्की बहुत सिमट के छोटा सा एक मुल्क रह गया। बड़ी मुश्किल से उनका सर्वाइवल हुआ, वो एक अलहदा तारीख का सबक है। लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा को लीड करने वाले कौन कौन से 4 उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो सऊदी अरब है। नाजरीन, आपने देखा मोहम्मद बिन सलमान एक नौजवान विजनरी, बड़ा जबरदस्त एक शहजादा है और उसने बड़ी जल्दी तरक्की की है और इस वक्त सऊदी अरब में स्याह सफेद उसके हाथ में है, वो मालिक। दूसरा एक वो उम्मीदवार है और उसके पास बेपनाह वसाइल भी हैं और अमेरिका और मगरब भी उसकी बात सुनता है। नाजरीन, दूसरा उम्मीदवार है तुर्की। तारीखी तौर पे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जो तुर्कों के पास लीडरशिप थी तो तुर्की अपने आप को बड़ा मजबूत उम्मीदवार समझता है और खासकर तैयब अर्दगान जब से ये लीडर सामने आया है और उसने साबित भी किया है कि वो उसने बड़ा जबरदस्त काम किया। एक तुर्की में इतनी जबरदस्त तरक्की हुई है कि हम सब हमारे सबको पता है और वो मुसलमानों पे जहां जहां भी, कश्मीर हो, इवन आपने देखा कि दुनिया के किसी हिस्से में भी मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश, कोई जुल्म हो रहा हो तो वो आवाज जरूर उठाता है। तो वो भी, और अभी आपने देखा उसने लीबिया के अंदर बड़ी अच्छी मूव की है और ऑलमोस्ट लीबिया में सारा, आधे से ज्यादा लीबिया में उसका असर रसूख कायम हो चुका है, तो वो आगे बढ़ रहा है।
اب تیسرا جو اہم امیدوار تھا وہ تھا مہاتیر محمد. گو 94 سال ان کی عمر ہے، بڑے ویژنری لیڈر ہیں، انہوں نے تاریخی کارنامے انجام دیے، ایک غریب قوم کو امیر قوم بنا دیا، اور بلا شبہ وہ ایک بہتر امیدوار بھی تھے اور بہت زبردست جو ہے ان کا ایک ویژن تھا. لیکن اب یہ ہوا کہ ان کے اپنے ہی ملک میں ان کے خلاف سازش ہو گئی، اور اس وقت وہ میرے خیال میں دوڑ میں شامل نہیں. ایک تو عمر ان کی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا وہ اس وقت پاور میں نہیں ہے. اب سب سے دلچسپ اور آخری امیدوار ناظرین، پاکستان کبھی بھی اس ریس میں شامل نہیں تھا. ہمیں حقائق سے بات کرنی چاہیے. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے کہ پوری مسلم امہ میں واحد اٹامک پاور ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اس پہ فخر بھی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلم امہ کی قیادت سعودی عرب کر رہا تھا، اور دوسرے جو تھے امیدوار اپنا اپنا کام کر رہے تھے. لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم 500 ہے، یہ جو ریسرچ سینٹر ہے، جو تھنک ٹینک ہے، یہ جو ادارہ ہے، اس نے وزیر اعظم پاکستان کو مین آف دی ایئر، اور پھر ناظرین آپ بھولیں نہیں، یونائٹڈ نیشن میں وزیر اعظم نے جو زبردست، میں کہنا ہوں بیسٹ سپیچ آف یونائٹڈ نیشن کسی مسلم لیڈر کی طرف سے کم از کم، اس کا کوئی، اب ہم نے سنا تھا کہ یاسر عرفات کی تقریر سنی تھی، گو وہ عربک لینگویج میں تھی لیکن بڑی زبردست تقریر تھی. یاسر عرفات نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ زیتون کا وہ ہے سمبل ہے، پتہ ہے جس کو امن کی وہ علامت کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا پہ منحصر ہے کہ میں امن کا پیغام لے کے آیا ہوں، دنیا امن چاہتی ہے، یہ جنگ. لیکن ناظرین جب عمران خان نے کہا کہ میرے پاس 2 راستے ہیں کہ یا تو میں غلامی قبول کروں یا میں لڑوں، میں ایک مسلمان ہوں اور ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا ہم لڑیں گے. یہ ناظرین اتنا زبردست پیغام تھا کہ پوری مسلم امہ کے اندر ایک عمران خان راتوں رات ہیرو بن گیا. یقین کریں میں خود ایران گیا، حالانکہ ایرانی اور پاکستان کے اس وقت نہیں تھے، ہر ایرانی کی زبان پہ عمران خان کا نام تھا. اسی طرح آپ ملیشیا میں پوری مسلم امہ، تو غرض عوامی اگر سٹریٹ کی پاور دیکھیں تو سڑکوں کے اوپر جو عوام الناس ہیں، عمران خان اور طیب اردگان یہ بالکل برابر ہیں، بلکہ عمران خان کو ایج حاصل ہے طیب اردگان کے اوپر. صرف کمزوری کیا ہے ناظرین، ہم اس پہ آتے ہیں. پاکستان کے اندر صرف اس ریس کے اندر صرف ایک کمزوری ہے کہ پاکستان کی معیشت بالکل جکڑی ہوئی ہے، کمزور معیشت ہے پاکستان کی، اور اسی کمزور معیشت نے پاکستان کے پاؤں میں اور عمران خان کے پاؤں میں بیڑیاں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں، کسی ہلنے نہیں دیتی. عمران خان جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا. کیوں کہ آپ کو پتا ہے سارے، وہ اس وقت ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نواز شریف نے، زرداریوں نے جس طرح ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، جس طرح کہ ملک کو ایز اے پاکستان کو غلام بنا دیا، معیشت جو ہوتی ہے وہ اس کا آج کی دنیا میں، ایک زمانہ تھا کہ فوجیں ہی سب کچھ ہوتی تھیں. ناظرین اب پاکستان یہ جو کمزوری میں نے بتائی ہے کہ اب یہ ویسے اس وقت ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ شریفوں نے اور زرداریوں نے ایسے منصوبے پاکستان میں قرضے لے کے کہ آپ یقین کریں کہ پاکستان کی کمر توڑ دی ہے انہوں نے. پاکستان کے پاؤں میں اور عمران خان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، کیا کریں. تو یہ حالات ہیں اس وقت. گو ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور میرے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا اس لیے بھی اچھی ہے کہ ناظرین میں واحد ایم این اے تھا، میں سٹنگ ایم این اے تھا. میں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے کہ
میں نے ریزائن کیا. آپ کو پتا ہے نا وطن عزیز میں تو یہ روایت ہے کہ کوئی کونسلر بھی ریزائن نہیں کرتا. میں نے ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی ریزائن کیا صرف اس لیے کہ میرے حلقے منڈی بہاؤالدین کی عوام نے مجھے کہا کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھائیں, آپ عمران خان کا ساتھ دیں. ناظرین, جب آپ دیکھتے ہیں جو اچیومنٹ عمران خان کی ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا بھی خون شامل ہے, ہمارا بھی اس میں جدوجہد شامل ہے, منڈی بہاؤالدین کی, سارے ہم سب بھائیوں کی. تو ناظرین, اب جیسے کہ ہم ہمیشہ با مقصد بات کرتے ہیں, ہمارا یہ قدر مقصد نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی سستی شہرت کے لیے, صرف مقصد ہے کہ ہونا کیا چاہیے. اب ناظرین, ایک ہی کمزوری ہے پاکستان کی, دنیا کی بہترین افواج ہیں ہم, اسلامی دنیا کی واحد سپر پاور جو اٹامک جس کے پاس ہے وہ ہم ہیں. لیکن جب جو ہماری معیشت کا برا حال ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں, میں نے تو وزیر اعظم کو بار بار کہا ہے, آپ سے بھی ہے کہ ہم ٹرینڈ چلائیں کہ ہم اس پہ بات کریں. وزیر اعظم صاحب جو ہے نا لیڈ کریں تیسری دنیا کے ممالک کو, غریب ممالک کو جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں, کہ یہ قرضے امیر ممالک نے, امریکہ نے اور یہ یورپ نے یہ ان ممالک کے اوپر تھوپے ہوئے ہیں, ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس قرضے معاف ہونے چاہیے, یہ بالکل انجسٹیفائڈ قرضے ہیں. تو ایک تو یہ کمپین چلانی چاہیے, اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وزیر اعظم عمران خان کا, اگر وہ اس مہم کو لیڈ کریں گے اللہ یقیناً کامیابی دے گا. دوسری بات جو میں جس کو کہنا چاہتا ہوں, آئی پی پیز پہ عمران خان نے, ہماری حکومت نے اچھا کام کیا ہے کہ 700 ارب روپے کا ایک اچھا بینیفٹ اور اس میں موڈیفائی کیا ہے, لیکن یہ صرف تھوڑی سی کمپنیز نے کیا ہے. سارے آئی پی پیز کو اس طرف لائیں, اور اگر سستی بجلی ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا, ہماری معیشت آگے بڑھے گی. اس کے علاوہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے ناظرین. اور کارپوریٹ پاکستان جیسے کہ میرا ویژن ہے, میں سب کہتا ہوں, جب بڑی میں سب کو کہتا ہوں, آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے, کہ پاکستان کے اندر کوئی کمپنی نہیں ہے, بڑی کمپنیز ہوں گی. آپ دیکھیں ترکی نے ترقی کی ہے تو بڑی کمپنیز ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں کارپوریٹ امریکہ, کارپوریٹ یورپ, یہاں کارپوریٹ سیکٹر مضبوط ہوتا ہے, وہی ملک ترقی کرتے ہیں. تو پاکستان بھی کارپوریٹ پاکستان. تو ناظرین, آخر میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ سب جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں. ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ ہونا کیا چاہیے, کہ ہم ہمیشہ سجیشن دیتے ہیں, تنقید نہیں کرتے. یہ بھی میں نواز یا زرداری کے اوپر تنقید نہیں کی, میں نے حالات آپ کو بتائے ہیں کہ کیوں عمران خان پاکستان مسلم امہ کو لیڈ نہیں کر پا رہا. آپ سب کا بہت شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو ہر وقت آپ تک پہنچ سکے. بہت مہربانی.